مفتی محمد ارشد صاحب، سوال یہ ہے کہ جب ہم نے مال خرچ کرنا ہے تو وہ خیر کی کون کون سی وجوہ ہیں، جگہیں ہیں جہاں پر مال ہم خرچ کریں تو ہمیں رمضان کی اس نیکیوں کی لوٹ سیل سے بھی فائدہ ہو اور ہمارے معاشرے کا بھی فائدہ ہو؟ وجوہ خیر کیا کیا ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے جی۔ جی، بڑی اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اصل میں یہ جتنے عبادات ہیں ان کے متعلق خیر ایک ڈیبیٹ بھی ہے کہ آیا یہ مقصود بھی ذات ہیں یا کسی مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ تو جیسے روزے کی عبادت ہے، یہ روزے کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزوں کو بھی جوڑ دیا گیا، جیسا کہ مفتی شاہ صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ افطار کے وقت آپ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ایون سحور کے وقت دوسروں کو شریک ٹھہرانا یہ حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا معمول تھا۔ تو جب دوسروں کو آپ، حالانکہ روزہ ایک مستقل عبادت ہے، کوئی دوسرا شریک ہو یا نہ ہو آپ وہ عبادت بجا لا رہے، لیکن افطار کے وقت میں یا صبح کے وقت میں کھانے میں شریک ٹھہرانا یا کسی کا افطار کرا دینا، یہ خود اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ نیکیوں میں دوسروں کو شریک کریں۔ پھر استطاعت کے حساب سے یہ کہ اپنا ذوق یہ بنائیں کہ آپ کے پاس ہے تب بھی آپ دینے والے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی آپ ایک ذوق رکھیں کسی دوسرے کو کھلانے کا، اور اس میں یہ بھی نہیں شرط رکھی کہ کوئی آپ صاحب حیثیت کو کھلائیں یا غریب کو کھلائیں، بس آپ کو دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کا حکم اور پھر زکوٰۃ کے ثواب میں جو اضافے کا ذکر آیا بالخصوص رمضان مبارک کے اندر، اور پھر رمضان کو اللہ کے رسول، یہ بھی اعجاز رسالت میں سے ہے کہ 1446 برس ہو چکے اور ہر رمضان میں دنیا بھر کے اندر مسلمان جتنا پیسہ غرباء کے لیے نکالتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں نکالتے۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماحول دیا کہ خرچ کرنے کا، اور جہاں آپ اپنی جسم کی زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں وہاں آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، آپ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ کر رہے ہیں، مال کو بھی پاکیزہ کر رہے ہیں، اپنے بدن کو بھی پاکیزہ کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان تو ایک کلیکشن آف عبادات ہے، یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ مجموعہ عبادات ہے۔ اور پھر جیسے دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اور اگر آپ کے پاس چند پیسے آ گئے تو اس پیسے سے آپ مزید پیسے بنا سکتے ہیں۔ تو ایک عبادت سے آپ بہت ساری عبادتوں کو بجا لانے کا اللہ آپ کو موقع دے دیتے ہیں بالخصوص رمضان کے اندر۔ اور پھر آپ کی طبیعت کے اندر ایک انشراح ہوتا ہے جو رمضان سے ہٹ کر آپ خرچ کرنے کا وہ جذبہ آپ اپنے اندر نہیں پاتے جو رمضان کے اندر آپ کو اللہ نصیب کرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھتے ہوں گے دنیا بھر کے اندر دینی امور کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ اس مہینے کے اندر جتنا ان کو اپنے دینی معاملات اور دینی ادارے کی ضروریات کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی اور مہینے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے بھی یہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل بھی نرم کر دیتا ہے، اور روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے وہ مختلف جو دینی مدیں ہیں ان کے اندر وہ اپنے مال کو خرچ کرنے اور اپنے صلاحیتوں کو خرچ کرنے کا مواقع ان کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پوری کروا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔